نوشین، ہیلو، وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی، حکم کیجئے۔ سر وہ ایکچولی نا میں نے میرج لائف کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنی تھی۔ میری شادی کو 11 سال گزر گئے ہیں ماشاءاللہ۔ شروع کے، میں اب تک وہ کمپرومائز کرتی آ رہی ہوں۔ نہیں نوشین، 5-6 مہینے آپ کا نام نوشین ہے نا؟ جی نوشین صدیقی۔ نوشین صدیقی، آپ کی شادی ہوئی کس سے، کس نام سے؟ میری شادی ہوئی تھی فرحان قریشی سے۔ ہوئی تھی، اب نہیں ہے؟ جی ابھی بھی ہے، 11 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، رشتہ تو برقرار ہے، لیکن شروع کے 5 مہینے بس آرام سے گزر گئے تھے، یعنی کہ سب کچھ تھا، ایزی تھا، اوکے تھا۔ اچھا، اس کے بعد لڑائیاں جھگڑے ایسے کہ کبھی میرے مدر ان لا کی طرف سے، اور اب ہسبینڈ مجھے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، بڑھتے جا رہے ہیں کلیشز، ذرا بات سے لڑائی۔ آپ مجھے وہ ذرا سی اولاد کی خاطر کمپرومائز کرتی آ رہی ہوں اب تک، لیکن وہ لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اچھا نوشین، اتنے زیادہ جھگڑے جہاں پہ آپ صرف اولاد کے لیے کمپرومائز کر رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ایک بیسک وجہ مجھے بتاؤ جس پہ لڑائی ہوتی ہے؟ جی بیسک وجہ یہی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو میں پسند ہی نہیں آئی شروع سے، اور رسپیکٹ بالکل بھی نہیں کرتے میری۔ نہیں، اگر آپ پسند نہیں ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہ عالم مفتی حافظ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آدمی اور عورت کو ایک دوسرے پسند ہی نہیں ہے تو شادی کیوں کریں گے؟ بس وہ ہے کہ بڑوں کی پیرنٹس کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا۔ میں بڑوں کو دعا دو پھر۔ نہیں کمپرومائز نہیں، آپ کا کمپرومائز کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر کو آپ پسند نہیں ہیں، یہی وجہ بتائی نا جھگڑوں کی؟ جی ایسے ہی۔ تو آپ بھی تو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے رشتے میں تو نہیں رہ رہی نا، بچوں کی خاطر رہ رہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ویسے ہی ہے کہ ان کی حد سے زیادہ بیجا روی سلوک کی وجہ سے میرا دل تو اٹھ گیا ہے، لیکن میں پھر بھی رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ تو کرنے دو، اسے کو ہمارا خرچہ پورا کرے، کر 2 نہیں 3 کرے شادیاں۔ لیکن وہ اخراجات بھی میرے پورے نہیں کرتے، اور یہ ہے کہ امی جی میرا خرچ مہینے کا 1000 اونلی دیتے ہیں مجھے، وہ بھی 3-4 مہینے کے گیپ کے بعد، ادروائز میرا سارا خرچہ میری امی جی ہی اٹھا رہے ہیں۔ آپ کا بچوں خرچہ کا سب کچھ کرتے ہیں لیکن میرا نہیں کرتے۔ تو آپ پسند نہیں ہے نا، اس لیے وہ بچوں کا کرتا ہے۔ پسند کی بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پسند نہیں کرتا۔ میرے بیسک رائٹس تو ملنے چاہیے نا، وہ میرے بیسک رائٹس بھی مجھے پورے نہیں کرتے دیتے۔ مثلا مجھے نوشین اپنے بیسک رائٹس بتاؤ، کون سے والے ہیں جو نہیں ہو رہے؟ جی بیسک رائٹس یہی ہوتا ہے نا کہ میں بہت چھوٹی سی مائنر سے ایک بات کروں گی کہ سیزن وائز موسمی ایک کپڑا تو ہماری شریعت ہی کہتی ہے کہ عورت بیوی کا حق ہے، گرمی کا کپڑا۔ آپ مجھے لگتا ہے یوٹیوب پہ مولویوں کو بہت سنتی ہیں، شریعت کہتی ہے کہ لباس دیا جائے۔ بڑا اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا، ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، لیکن آپ پسند نہیں ہے نا اس کو۔ تو سر میں تو بالکل، لیکن بتائیں میرے ان کو تو شریعت کہتی ہے چاہے پسند ہوں یا نہ ہو، جب تک رشتہ قائم ہے ان کو میرے بنیادی حقوق مجھے دینے چاہیے۔ کپڑے ہو گئے جو نہیں دیتا آپ کے، اور کیا نہیں کرتا؟ اور باقی سر میں ٹو بی ویری آنیسٹلی سواجی ریلیشن شپ بھی کسی قسم کا نہیں ہے، کافی منتھ گزر گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بیسک نیڈس جو ان سے ہیں وہ میری نیڈس۔ آپ کے کتنے بچے ہیں نوشین ماشاءاللہ؟ 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں۔ تو یہ ای میل کے تھرو ہوئے تھے، ڈاؤن لوڈ ہوئے تھے؟ سر یہ ہے کہ آپ بالکل ہی کافی زیادہ گیپس ہیں اور کلیشز ہیں، آلموسٹ 5 to 6 months ہو گئے ہیں۔ نوشین میری پیاری بیٹی، میری پیاری بچی، دیکھو اپنے آپ کو اتنا دبنگ نہ کرو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بیوی ہیں، جی آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا، لیکن میں چاہتی ہوں نا کہ ان کے دل میں تھوڑی بہت رسپیکٹ تو پیدا ہو، پسند کریں یا نہ کریں لیکن رسپیکٹ تو ہونی چاہیے۔ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تو نہیں ہو سکتی، کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے ساتھ والے ملک کے لوگ پسند نہیں ہے، نہ وہ ملک پسند ہے، میں ان کی عزت کر سکتا ہوں؟ تو سر مجھے کائنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں میرا بیٹا۔ پہلی بات تو یہ آپ یہ برابر کی چوٹ ہے نا، برابر کی چوٹ ہے۔ آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں صرف بچوں کی خاطر، آپ بھی کسی محبت کی خاطر یا خاندانیت کی وجہ سے نہیں رہ رہی۔ جی بالکل، ان کے لیے ہی سیکریفائز، ٹھیک ہو گئی، سیکریفائز ہے، تو اس سیکریفائز کے اندر ناپسندیدہ ہونے کے باوجود وہ اس کو ریٹین کر رہا ہے، میرج کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک اور کرنی ہے، تو کرنے دو۔ اس میں مشکل کیوں پیش آ رہی ہے تمہیں؟ تم اس کو یوں کر کے گھیرنا کیوں چاہ رہی ہو چیز کو؟ دونوں باتیں تمہیں واضح طور پہ پتہ ہے، نہ تمہاری طرف سے ایمانداری ہے، نہ اس کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہے، تو یہ رشتہ پھر کیسے چلے گا؟ یہ نیگوسیشن سے چلے گا، نیگوسیشن سے چلے گا۔
تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ لائن کرتے ہیں کہ کیا مجھے اس طرح کی ریلیشن شپ کی جس میں نہ ہسبینڈ کو وائف پہ ٹرسٹ ہے نہ وائف کو ہسبینڈ پہ. ٹرسٹ کی بات اب آپ نے نا مشین نئی بات ہے جو کر دی کہ ٹرسٹ نہیں ہے. کیا ٹرسٹ نہیں ہے؟ وہ آپ کو کیا ٹرسٹ نہیں کرتا یا آپ اس کو کیا ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں؟ سر مجھے بہت مس گائڈ کرتے ہیں اور میں تو ان کو دیکھ چکی ہوں ان کے مس گائڈ کی ایک مثال دو مجھے مس گائڈ کی. بس یہ ہے کہ مجھے وائف والے تو رائٹس تو دیے ہی نہیں ہیں. مس گائڈ کی مثال دو میرے بیٹے. جی مس گائڈ کیا کرتا ہے آپ کو میاں آپ کا؟ بس مجھے اچھا نہیں سمجھتے کسی بھی ریفرنس سے. مس گائڈ تو غلط لفظ ہو گیا نا, غلط لفظ ہو گیا مس گائڈ. اب آپ ان کے پیچھے ایک جاسوس بن کے کیوں لگی ہوئی ہیں یہ بھی فرمائیے. سر میں تھوڑا سا آپ کو چلیں میں ڈائریکٹلی آن دا اسپاٹ بات کرتی ہوں. کیا مجھے تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں اس بارے میں کہ کیا مجھے اس قسم کا ریلیشن کو ابھی بھی بچوں کی خاطر کنٹینیو رکھنا چاہیے جبکہ بچوں پہ بھی برے اثرات ہیں اس ریلیشن شپ کے؟ نہیں بیٹا, بچوں کو برے اثرات پتہ ہے کب پڑیں گے؟ جب آپ بچوں کے کان بھریں گی. یہ سمجھ میں آئی؟ میں فالو کر رہی ہوں آپ کی بات. جب آپ بچوں کے کان بھریں گی نا تب بچے خراب ہوں گے. اگر آپ بچوں کے کان نہیں بھریں گی تو بچے نہیں خراب ہوں گے. جی ٹھیک ہے سر, لیکن وہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھ پر وہ بچوں کے سامنے ہی اٹھاتے ہیں تو بچے تو اس چیز کو بھی اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں اسکیچ بنا رہے ہیں. وہ جو زبان چلاتے ہیں آپ لوگ دونوں مل کے وہ بھی تو بچوں کے سامنے ہی چلاتے ہیں نا. جی سو اس معاملے میں پرہیز کرو. ایلیگیشن لگانے سے رشتہ نہیں چل سکتا. بچوں کی خاطر کرنا ہے تو پھر اس رشتے کو صحت مند بناؤ. سر وہی کس طرح سے بنانا ہے وہی میں تھوڑی سی آپ سے انسٹرکشنز لینا چاہ رہی ہوں. پہلی بات کہ کیا کرنا چاہیے. پہلی بات میں اس بات کو بالکل شدت سے کنڈیم کرتا ہوں کہ کوئی کسی پہ بھی ہاتھ اٹھائے, کوئی بھی کسی پہ ہاتھ اٹھائے, کجا یہ کہ میاں بیوی پہ یا بیوی میاں پہ اٹھائے, یہ ابیوس ہے. لیکن وہ جو زبان کی ابیوس ہے نا وہ بہت ظالم ہوتی ہے. بچوں کو کان بھرنا بہت ظالم ابیوس ہوتی ہے. یہ ابیوس فزیکل نہیں ہے لیکن یہ بات بہت ایموشنلی ابیوسو ہے بیٹا. اس لیے اگر آپ کو یہ رشتہ چلانا ہے تمہارے پاس آپشن ہے, لیکن تم یہ آپشن لے لو اگر جدا ہونے کا. فرض کرو, خدا نہ خواستہ, میں نہیں کہہ رہا کہ کرو, تو اس معاملے میں بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ ستیہ ناس ہے, سوا ستیہ ناس ہو جائے گا. بچوں کی خاطر اگر تم رہ رہی ہو اس رشتے میں تو بچوں کی خاطر بچوں کے باپ کو تم آگے سے زبان درازی بند کر دو, وہ ہاتھ درازی بند کر دے گا. یہ اس کا نیگوسیشن ہے. دوسری بات, کرٹیسائز کرب کرنا بند کر دو, یہ ہیلدی چیز ہے. تیسری چیز, بچوں کو اپنے اس معاملے میں شامل نہ کرو. چوتھی چیز, اگر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو, میں نے شادی کرنی, اسے کو بھائی آپ جتنی چاہیں شادیاں کریں, میرے جو حقوق ہیں, میرے جو وسائل ہیں, میرے جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کر دیں اور آپ جائیں جتنی شادیاں کرنا چاہیں کر دیں. وہ شادی نہیں کرے گا, دس آئی ایشور یو. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہماری یہ بہن اور ہماری بچی یہ بات کر رہی تھی, اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں جو آپ دیکھنے سننے والے ہیں کہ جب آپ کسی کی کال سن رہے ہیں یا کسی کا مسئلہ سن رہے ہیں یا وہ آپ کے سامنے بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ون سائیڈڈ ایشو ہوتا ہے. ون سائیڈڈ میرے خیال میں کوئی بھی شخص جو ہے جو کہ جس نے کہ امانت کے طور پہ مشورہ دینا, وہ ون سائیڈڈ بات سن کے مشورہ نہیں دے سکتا. آپ کو دونوں طرف کا جو موضوع ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ دوسری پارٹی میرے سامنے نہیں ہوتی, اس لیے میں دوسری پارٹی کی طرف سے سوال کو بنا کر اس کو پروب کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہوں. اس کو آپ نے ذاتی طور پہ کسی طرح سے بھی محسوس نہیں کرنا, کیونکہ دوسری پارٹی موجود نہیں ہے, تو اس کے جو حقوق ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. اگر خاتون کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اور خاتون اپنی ابیوز کا ذکر نہیں کر رہی تو اس بات کو سامنے لانا چاہیے, اور لانا پڑتا ہے, کیونکہ پھر یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ ایک طرح سے کریں. اور یہ میں تمام لوگوں کو, تمام ان کپلز کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں, ہاتھ باندھ کے, بلکہ پاؤں سر سب کچھ باندھ کے میں ان سے درخواست کرتا ہوں, اپنے جھگڑوں میں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو شامل ہرگز نہ کریں. اگلی نسلیں کیوں آپ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی میرج جو ہے وہ ان ہیپی ہے یا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں سے بدلہ لیا جائے. آپ اپنی خوشیوں یا ناخوشیوں کا